یقول العبد، اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اتنی تعریف کر لیتے آ رہے ہیں اوپر سے، 3 جملے تعریف کے بول دیا. الحمدللہ رب العالمین ایک بولے، دوسرا الرحمن الرحیم بولے، تیسرا بولے مالک یوم الدین بولے. اس کے بعد میں اب یہ جو آیت شریفہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس میں فرما رہا ہے، بندہ کہتا ہے ایاک، صرف تیری ہی میں پرستش کرتا ہوں. ایاک نعبد، میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں. و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد بھی مانگتا ہوں. جب تیری پرستش کرتا ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں، تیری پوجا کرتا ہوں اور تیرے لیے حق للہیت ادا کرتا ہوں، تو پھر مانگوں گا دوسروں سے کیوں بھائی؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مانگتا ہوں، صرف تیرے ہی در پہ پڑا ہوں اور تیرے ہی در سے لے کے جاؤں گا. ایاک نعبد، میں جس کی پرستش کرتا ہوں اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، میں جس کے گن گاتا ہوں اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، میں جس کو بادشاہ حقیقی سمجھتا ہوں اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، میں جس کو سارے عالموں کا رب سمجھتا ہوں، پالنہار سمجھتا ہوں، سارے عالموں کو جو اس کے نہیں ہیں، رب العالمین ہے، انہیں کافروں کا بھی رب ہے، باغیوں کا بھی رب ہے، مشرکوں کا بھی رب ہے، بت پرستوں کا بھی رب ہے. تو ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ان کے ضروریات زندگی پوری کر رہا ہے. میں تو اس کا بندہ، اس کا ماننے والا، فرما بردار ہوں، تو انہیں میری مدد نہیں کریں گا، میری ضروریات زندگی کا خیال نہیں رکھے گا. وہ جو اس کے دشمن ہیں، جو اس کے غدار ہیں، ان کے ضروریات زندگی کا وہ خیال رکھ رہا ہے. رب ہے ان کے لیے بھی، ان کی بھی تربیت کر رہا ہے، ان کی بھی پرورش کر رہا ہے، ان کو بھی کھانے پینے کی زندگی کے سارے اسباب دے رہا ہے. تو مجھے کیوں نہیں دے گا؟ تو اس لیے میں اسی سے مانگتا ہوں. ایاک نعبد، میں اسی کی پرستش کرتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں. و ایاک نستعین، اور صرف اسی سے مدد مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں. مدد کا خاص دار اسی سے ہوں. اچھا، فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے. یعنی ایاک نعبد تک اللہ کے لیے ہے، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے اب یہاں سے ان کا شروع ہو رہا، بندے کا حصہ شروع ہو رہا. اب تک کیا تھا؟ پورا ایاک نعبد تک اللہ کا تھا. تو سورہ فاتحہ میں پورے کتنی آیتیں ہیں؟ 7 ہیں. 7 کو آدھا آدھا تقسیم کرے تو ایک ایک کے حصے میں کتنی آتی؟ بندے کے حصے میں 3 اور آدھی، اللہ کے حصے میں 3 اور آدھی. تو پہلے 3 اور آدھی آیت ایاک نعبد تک کی اللہ کے حصے میں جاتی ہے، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے لے کے وَلَا-الضَّالِّينَ تک کی جو 3.5 آیتیں ہیں یہ بندے کے حصے میں آتی ہیں. جیسا کہ اوپر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی یہ نماز یعنی سورہ فاتحہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی بندے کے لیے ہے. اچھا، تو جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے درمیان میں اور میرے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی تقسیم ہو گئی ہے. اس کے بعد وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو بھی منگا اس کو مل جائے گا. میرا بندہ جو سوال کرے گا وہ اس کو دے دیا جائے گا. کیا فرمان ہے؟ خالی کوئی بادشاہ بولا، کوئی چیف منسٹر بولا آپ آؤ جی ہم لوگ دے دیتے آپ کو، آپ آؤ دے دیتے، بولتے ارے بول دے آنا دے دینا مل کے. اب یہ مالک الملک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ،
میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے. کہاں مانگنا ہے؟ آ کے نماز میں کھڑے رہ کے آ کے مانگنا ہے. نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں, فرض ہی نہیں پڑھ رہے ہیں, اور آ کے جیسے اللہ نہیں دے رہا, اللہ نہیں دے رہا, اللہ نہیں دے رہا بولے تو مانگنے کا جی جیسا مانگنے کا جیسا ڈھنگ ہے وہ ڈھنگ سے مانگو تو دیتا. انہیں خود بول رہا ولی عبدی ما سأل, میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے گا. اس میں تو جو سوال کرے وہ حج ہے. نماز پڑھ کے اور بھی آپ کچھ سوالات کریں گے, اور بھی آپ کے کچھ حاجتیں ہیں, نماز پڑھ کے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجتوں کے لیے نمازیں پڑھ پڑھ کے دعا کرتے تھے. نماز پڑھنا دعا کرنا, نماز پڑھنا دعا کرنا, سجدہ کرنا دعا کرنا. امت کی مغفرت کیسا کرائے؟ سجدے کر کر کے. میدان حشر میں بھی مقام محمود پر پورے امت کے لیے جو شفاعت کریں گے, پورے کائنات کے لیے شفاعت کریں گے, کیسا کریں گے؟ سجدے میں جا کے کریں گے. سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کریں گے, ایسی حمد کریں گے, ایسی تعریف کریں گے کہ کبھی دنیا میں کبھی کسی نے ایسی حمد اور تعریف نہیں کی. ایسی تعریف کریں گے اور اتنا طویل سجدہ رہے گا, اتنا طویل سجدہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اور غصہ کم ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولیں گے سل, مانگو, کیا مانگنا ہے, آپ جو مانگے ہم دے دیں گے. تو سجدے میں جانے سے اللہ کا غصہ, ناراضگی کم ہوتی ہے. اور ہم لوگ سجدہ نہیں کریں گے بول رہے ہیں, پھر بول رہے ہیں اللہ کی ناراضگی ہمارے سے دور ہو جانا. ایک ہی سجدہ نہ کرنے کی خطا ہے میری. شیطان کہتا ہے میں ایک ہی سجدہ نہ کرنے کی خطا ہے میری, میں صاحب عرفاں ہوں, تجھے کیا معلوم. میں اللہ کو تیرے سے زیادہ پہچانتا ہوں, تیرے کو کیا معلوم. پر ایک ہی سجدہ نہ کرنے کی خطا ہے میری, آج تک پشیماں ہوں, تجھے کیا معلوم. کچھ ذرا سے اس پہ اتنا سا گھمنڈ, کچھ ایسا ایک ربائی ہے وہ پوری کہ تم تھوڑا سا عبادت کر لے کے اتنا گھمنڈ کر رہے ہیں. میں تو صاحب عرفاں ہوں, میں تو اللہ کو تمہارے سے زیادہ جانتا ہوں جی, لیکن ایک ہی سجدہ نہ کرنے کی خطا ہے میری, آج تک پشیماں ہوں, تجھے کیا معلوم. آج تک وہ سجدہ نہیں کرا بلکہ میرے کو افسوس ہے, اس وجہ سے اتنا ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا. اور ہم لوگ روز سجدے نہیں کر رہے. تو اب یہ پھر بھی اس کا اندازہ لگائیے کہ ہم کو بچنے کے لیے, بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ولی عبدی ما سأل, بندے کے لیے وہ سب ہے جو وہ سوال کرتا ہے, جو مانگتا ہے, سب ملے گا اس کو. لیکن کہاں آ کر مانگنا ہے اس کو؟ نماز میں آ کے مانگنا ہے. یہاں آ کے مانگو, نماز میں آ کے مانگو. اچھا,